کرتی رہی علی امین صاحب کو لے کال. ارے آپ لے لیں یا نہ لیں, آپ ایسے آج تو بہت ناراض ہیں. تو میرے لوگ تکلیف میں, ارے یار میرے بھی لوگ تکلیف میں ہیں, تو تم زیادہ باتیں مت کرو ایسے بڑھ بڑھ کے. ایسے شفیع جان صاحب ایک کر رہے ہو, آرام سے میری بات مت کاٹو. آپ کی بات نہیں مصدق صاحب بس ٹھیک ہے, میں ان سے بات کروں, آپ نے پروگرام کرنا ہے تو کریں. میں نے آپ کی کوئی بات نہیں کی, میں میرے اوپر ہٹ کیا ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں شفیع جان صاحب ایک سیکنڈ ٹھہریں, میرے اوپر ہٹ کریں گے تو پھر سننے کو ملیں آپ گے. اپنی باری پہ ان کو جواب مجھے تکلیف ہے, ان کو کیا تکلیف ہے؟ میرے لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں, یہ تو بند کمروں سے ہمارے اوپر فیصلے مسلط کر رہے ہیں. مجھے ہٹ نہیں کریں گے, مجھے ہٹ کریں گے, مجھے تکلیف ہے. آپ کو ہٹ نہیں کیا, مجھے تکلیف, انہوں نے ہٹ کیا مجھے. اچھا چلے کر لیا, اب اس بات کو ختم کر دیں. اب آپ مجھے اپنا جواب دیجیے. بی بی آپ نے اگر تو پروگرام کرنا ہے کسی شریفانہ انداز میں, تو میں آپ کے سامنے میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. آپ کا اپنا ایک مزاج ہے, میرا اپنا ایک مزاج ہے. آپ کو حق ہے اپنا پروگرام کرنے کا, آپ جس سے مرضی بلائیں اور جو مرضی بات کروائیں. میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے, اگر مجھے زیادہ اس طریقہ کار سے ہٹ کے بات کرنی ہے تو میں کیوں کروں گا. ٹھیک بات ہے, جنہیں شور ڈالنا ہے وہ ضرور ڈالیں. 3-4 چیزیں بڑی سیدھی سی ہیں, ضرور بتائیے. جی, صوبائی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کا اجرا کیا ہے, وہ ڈیپٹی کمشنر کا نوٹیفیکیشن ہے. اس نوٹیفیکیشن کے بعد انہوں نے پیسے مختص کیے ہیں. وہ ان کی کابینہ کا فیصلہ ہے جو یہ خود کہہ رہے ہیں. اگر آپ نے نوٹیفیکیشن کا اجرا کیا ہے, جو آپ کا نوٹیفیکیشن ہے, آپ کے ڈیپٹی کمشنر کا نوٹیفیکیشن ہے, جو صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کو بلونگ کرتا ہے, اگر آپ لوگ خود جا کے جرگے کر رہے ہیں, اگر آپ نے 4 ارب روپے مختص بھی کر دیے ہیں. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جرگہ نہیں کیا. میں پوچھتی ہوں, آپ نوٹیفیکیشن کیا ہے, اپنی باری پہ بولیے گا. نوٹیفیکیشن چلائیں نا. آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, گورنمنٹ میں نے کہہ دیا, وہ مان رہے ہیں یہ بات. میڈم ایک منٹ سن تو لیں. ٹھیک, نوٹیفیکیشن عوام کو دکھا دیں کہ یہ نوٹیفیکیشن کا اجرا کس نے کیا ہے. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے. اگر خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے اجرا کیا ہے تو وہ رسپانسبل ہیں. اگر ایک نوٹیفیکیشن آپ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ میرا نوٹیفیکیشن ہے, تو آپ اس نوٹیفیکیشن کے ذمہ دار ہیں. اس نوٹیفیکیشن کے لیے اگر آپ 4 ارب روپے مختص کرتے ہیں کابینہ سے اپروو کروا کے, تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اگر آپ کو بھلے سے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو آپ اپنا نوٹیفیکیشن کینسل کر دیں. تو ہم نے فیسیلیٹیشن کرنی ہے نا مصدق صاحب. بھائی میں آپ کی بات میں نہیں کاٹوں گا, کیونکہ آپ کے ساتھ آج تک تو میری بات ٹھیک رہی ہے. آج جو آپ کا رویہ ہے, آپ میرے ساتھ مت کریں, میرے ساتھ مت کریں. تکلیف میں. اچھا شفیع, میں آپ کو That's all I'm saying. شفیع پلیز ایک سیکنڈ مجھے, پھر آپ نہ آیا کریں. ایک سیکنڈ پلیز, آپ اپنی باری پہ بات کیجئے گا, میں ان کی بات تو سن لوں. آپ کو پورا وقت ملے گا, بے شک سارا وقت. جب آپ کا نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے ہو, ٹھیک ہے, کانشنس آپ کا گلٹی ہو, 4 ارب روپے آپ نے مختص کیے ہوں, اور اس کے بعد آپ بولیں کہ میں تو دکھ میں ہوں, تو بھائی اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے. جس چیز کا دکھ ہے میں آپ کے پاس آپ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیں, ہماری طرف سے آپ واپس لے جائیں انہیں. ٹھیک ہے, آپ کا فیصلہ ہے, آپ نے فیصلہ کیا ہے, آپ نے نوٹیفائی کیا ہے, آپ نے پیسے اس کے لیے مختص کیے ہیں. سر اب جب سب کچھ یہ ہو رہا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت نے کیا, چلے ہم مان لیتے ہیں. وفاقی حکومت اس وقت کہاں تھی جب یہ نقل مکانی شروع ہوئی؟ آپ نے کیوں پریمپٹ نہیں کیا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا؟ آپ کو سب معلوم ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صوبائی حکومت کا دائرہ اختیار ہے. ہمارے پاس تو پہلی بات تو یہ کہ میں تو ویسے ہی آپریشنز کے حق میں ہوں, اس وجہ سے مجھ سے آپ کیا بات کرتی ہیں؟ ایک بندہ جو آپ کے ٹیلی ویژن پروگرام میں آ کے کہہ رہا ہے کہ ضرب عضب انہوں نے کیا, غلط کیا, رد الفساد کیا, غلط کیا. ابھی آپ اپنی ریکارڈنگ یہ سارے بچے سن رہے ہیں, ان کے ریزرویشنز ہیں کہ ریزرویشنز کو چھوڑا گیا, ہماری نہیں ہے, ہماری نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ رد الفساد جو ہے وہ لوگ جنہوں نے جا کے آرمی پبلک سکول میں ہمارے بچوں کو گولیاں ماری اور ہماری استانیوں کو صفوف پھینک کے آگ لگا دی, ہم ان کو جہنم رسید کریں گے. بسم اللہ. اس وجہ سے وہ لوگ جن کو ہے مسئلہ اس بات سے, جو سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو آ کے قتل و غارت کر رہے ہیں, ہزاروں لوگوں کو دہشت گردی کی زد میں لے کر آ رہے ہیں, جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس کے بعد وہ بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ یہ آپ آپریشن کرتے ہیں, اس آپریشن سے نقصان ہوتا ہے. آپ نے اگر آپریشن نہیں کرنا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو بہرحال صوبائی حکومت کی ہے.
اچھا چلے اب میں جب صوبائی حکومت کیا کہتی ہے کہ جب کہتے ہیں کہ ہم نے آپریشن نہیں کرنا تو ہم پوچھتے ہیں اگر آپریشن نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ تو آگے سے خاموشی. اچھا آگے سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں 1800-1200 جوانوں کو فوج کے شہید کر کے چلے جائیں اور منہ دیکھتے رہیں آپ بھی اور ہمیں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ کرنے دیں. تو ہم نے تو بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ ہمارے تو پہلے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چل رہا ہے مگر اس وقت اور ہمارے آپریشن چلتے رہیں گے. اس وقت کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, ہمارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چلتے رہے تھے, چل رہے ہیں. پہلی بات مصدق صاحب نے چیزوں کو مینوپولیٹ کیا. میں نے ضرب عضب کے جو آئی ڈی پیز انہوں نے چھوڑے ہیں میں نے ان کی بات کی. جو اس ریاست کے خلاف ہے, جو دہشت گرد ہے, جو ریاست کے خلاف کارروائی کرتا ہے, بالکل آپ اس کے خلاف کارروائی کریں. آپ کے چیئرمین نے بھی آج یہ بات کی. بالکل خلاف اس کی کارروائی کریں. ہم پاکستان میں کی سرزمین پہ دہشت گردی ہوتی ہے یا عام فورسز پہ حملے ہوتے ہیں, ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ان لوگوں کو نتائج بھی بھگتنے چاہیے اور آپریشن بھی کرنا چاہیے, مارنا بھی چاہیے ان کو. ٹی ٹی پی کی مذمت کرتے ہیں آپ؟ بالکل کرتے ہیں, لیکن آپریشن اب جو انہوں نے بات کی کہ نوٹیفیکیشن واپس لے, کیا پختون بھیڑ بکری ہیں کہ آپ گھروں سے نکالیں گے پھر آپ کہنے نوٹیفیکیشن واپس لے؟ تو ہم تو آن کر رہے ہیں نا, پڑھے نا اسے, تو ہم آن کر رہے ہیں. ہم یہ 4 ارب روپے نہ رکھتے. ایک منٹ چھوڑے آسما صاحبہ, ہم یہ 4 ارب روپے نہ رکھتے. ہم یہ 4 ارب روپے نہ رکھتے. ایک منٹ چھوڑے, اس کو نہ پڑھیں, میں بتاتا ہوں. نہیں اب مجھے والنٹریلی ڈسپلیسڈ بالکل. کیا اس میں کیا لکھتے ہم, ہم اس میں کیا لکھتے کہ بندوق کے زور پہ لوگ نکال رہے ہیں, یہ لکھتے ہم. تو لکھے نا, یہ لکھتے ابھی تو کہہ رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ ابھی جو کہہ رہے ہیں یہاں پر, پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کا رویہ یہ ہے. اس کے اندر یہ جو آپ نے خود تسلیم کیا, اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ ہم رضامندی سے لوگوں کو والنٹریلی جانے کی اجازت. اس میں ہم کیا لکھتے کہ بندوق کے زور پہ ہم نکال رہے ہیں؟ ڈسپلیس کر رہے ہیں, آپ نہ کرتے. آپ کہتے ہیں آپ رہے ہیں ڈسپلیس ہم کر رہے ہیں سر, وہ کہتے ہیں معمول کی کاروائی. میرے لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں, مجھے تکلیف ہے. یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کیجولیٹیز ہو, پختون لوگ مرے, ان کو ہم صوبائی حکومت کے کھاتے میں ڈالے. سارا یہ پری پلان تھا, یہ بیانیے کی جنگ ہے, یہ شکست کھا چکے ہیں اس بیانیے میں, اب یو ٹرن لے رہے ہیں. دے دے مجھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا مؤدبانہ آپ سے سوال ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے جاری کیا, اس کے اندر لکھا ہے والنٹریلی لو. 4 ارب روپے ہم نے رکھے. ٹھیک ہے, وہ ہم نے اس لیے رکھے کہ ہمیں پتا تھا کہ ان کی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اور اس کے اندر فیصلہ بھی بتایا نا کہ والنٹریلی لوگ جا رہے ہیں. ایک منٹ, اس میں ہم کیا لکھتے ہیں کہ بندوق کے زور پہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, یہ لکھتے. یہ ڈی سی خیبر لکھتا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہوا بندوق کے زور پہ فیصلہ؟ بالکل ہوا ہے. تو اس میں کیوں نہیں لکھا؟ تو پھر یہ لکھتے, پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. اچھا سینٹر صاحب, اچھا سینٹر صاحب آپ کی طرف, سوری بات لمبی ہو گئی لیکن ضروری تھی بات کرنی, دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو آ جائے. آپ کیا کنکلیوژن نکالتے ہیں اس پوری ایک جو اس طرح کیوس بنا ہوا ہے اس وقت, اس کا کہ کہاں غلطی ہے, کون ذمہ دار ہے, اور اب آگے کرنا کیا ہے؟ دیکھیے غلطی کہاں پہ ہے. دہشت گردی اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. کسی انسانی جان کو قانون کے خلاف لینا اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. یہ حق صرف جان لینا اللہ پاک کا ہے, اور اللہ پاک کے بعد یہ عدالت کا حق ایک محدود حوالے سے ہے. اب اس کے بعد کیا کس صوبے میں, کس یا پورے ملک میں کیا کرنا ہے, یہ آپ کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے پارلیمان میں یا صوبائی اسمبلیوں میں. اگر صوبائی معاملہ ہے تو صوبائی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے. ملک کا معاملہ ہے یا 4 صوبوں کا معاملہ ہے یا 1 سے زیادہ صوبے کا معاملہ ہے تو پارلیمان. مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمان میں اس طرح کے ایشوز جو ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا.